جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ آپ سب کے خیریت سے ہیں؟ جی تو کیا پڑھا ہم نے کل؟ کہاں تک پڑھا تھا؟ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی اور اس سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ ہم نے الرحمن الرحیم کی تفسیر پڑھی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ جی آواز آ رہی ہے؟ نیٹ میرا خیال ہے صحیح نہیں ہے۔ بروج پی ٹی سی والی نیٹ ہے؟ بروج آفس ہے یہاں پہ۔ بروج آفس بھائی اس پہ بھی ہر پیج پہ، ہاں یہ کراس لگا نا، ایک ایک سائن ہر پیج پہ، شکر ہے دیکھیے۔ جی ہم نے لفظ اللہ کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی کہ لفظ اللہ کیا ہے، پھر لفظ رحمان یہ صفاتی نام ہے لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے یا پھر یہ کہہ لیجیے اللہ کے ساتھ خاص ہو گیا تو رحمان نہیں رکھ سکتے۔ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، کیا کسی کا نام رحیم رکھا جا سکتا ہے؟ کیا کسی کا نام رؤوف رکھا جا سکتا ہے؟ کیا کسی کا نام قدوس رحمان رکھا جا سکتا ہے؟ یہ بھی اکثر لوگوں کو سوال آتا ہے کہ کیا یہ نام رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو مسئلہ یہ سمجھ لیں، ایک ہے نام رکھنا، ٹھیک ہے، ایک ہے نام رکھنا، اور اس نام میں یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام آپ نے رکھنا ہے۔ اب اس نام میں رکھتے ہوئے آپ اللہ کے وہ نام انسان کے لیے رکھ سکتے ہیں جو اللہ کے ذاتی نام نہیں ہے، مثلا جیسے لفظ اللہ ہے، اسی طرح رحمان ہے، آپ کسی کو رحمان نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ رؤوف رکھ سکتے ہیں، آپ رحیم رکھ سکتے ہیں، اسی طرح کے جو اور نام ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ لیکن اگر آپ عبد لگا کے الف لام لگا دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی آپ عبد الرحیم رکھیں، عبد الرؤوف رکھیں، صحیح۔ لیکن اگر آپ الف لام کے بغیر کسی کا نام رکھ بھی لیتے ہیں تو فبہا صحیح۔ اچھا، اب کسی کا نام عبد الرحمن رکھ دیا گیا یا عبد الرحیم عبد الرؤوف رکھ دیا گیا، ٹھیک، تو جب عبد کے ساتھ کسی کا نام موجود ہے، عبد الصبور ہے، پھر اب آپ اس کو عبد کے بغیر نہ پکاریں، پھر آپ اس کو پورے نام کے ساتھ پکاریں، ٹھیک۔ بہرحال اس میں علماء کی، اہل علم کی مختلف آراء، ڈفرینٹ اوپینینز ہیں۔ سب سے جو اچھا یا سب سے جو احوط، سب سے جو احتیاط کا تقاضا کرنے والا اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ آپ عبد کے ساتھ نام رکھیں اور عبد کے ساتھ ہی ان ناموں کو آپ پکاریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ چل، تو یہ مسئلہ یہ ہو گیا۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔
الحمد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جو کہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، اور کون ہے؟ الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جی مجھ سے کوئی سوال پوچھ رہے جی کون سی بک؟ تو جی ہم ایک ہی بک پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے قرآن کریم۔ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کھول لیجئے۔ اس میں سب سے اچھی بات یہ آپ کے پاس بیاض والا قرآن ہونا چاہیے۔ کون سا قرآن ہے بھائی ابھی؟ بیاض والا کون سا قرآن ہوتا ہے؟ بیاض کہتے ہیں سفیدی کو، وائٹنس۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے جب نماز پڑھا کرتے تھے ان کے یہ بغلوں کی، آرم پیٹس کی سفیدی دکھا کرتی تھی، تو بیاض سفیدی کو بولتے ہیں۔ تو سفیدی والا قرآن لیں، یعنی اس کے اندر لکھنے کی جگہ ہو، اوپر قرآن کی آیتیں ہوں اور قرآن کے نیچے وائٹ لائن ہو جس میں آپ ترجمہ لکھ سکتے ہو۔ ایسا قرآن بہت جگہوں پہ اویلیبل ہوتا ہے، وہ آپ رکھیے اپنے سامنے۔ اگر ترجمہ آپ نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو ترجمہ خود لکھیے، سمجھیے اور مشکل الفاظوں کو اپنے پاس درج کیجیے۔ ابھی شروع میں میرے ترجمے کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہوگی، آہستہ آہستہ یہ سپیڈ خود ہی آپ محسوس کریں گے، یہ سپیڈ بڑھتی رہے گی، ایکسپلینیشن کبھی کم کبھی زیادہ ہوگی اکارڈنگ ٹو دی ٹاپک۔ اگر ہر لفظ کا ترجمہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ ریفر کر سکتے ہیں کتابوں کو، جیسے احسن البیان ایک تفسیر ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی، وہ میرے پاس یہ یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ احسن البیان ہے۔ اللہ اکبر، پچھلے سال ہم تفسیر پڑھا رہے تھے، شیخ صاحب ہمارے ساتھ اس دنیا میں موجود تھے، اور بس اب یہ جو ایک لہر گزری ہے اللہ اکبر، جس میں کئی اہل علم، اہل حق کے علماء اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان میں ایک آخری نمبر حافظ صلاح الدین یوسف کا بھی تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس سال کی سب سے غمگین کر دینے والی خبر تھی۔ بہرحال ہر کسی نے ایک دفعہ جانا ہے، رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحمت کرے، وادخلہ الجنہ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی ان کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک انتہائی علماء کہتے ہیں کہ یہ اگر صرف ان کی تو کئی کتابیں تھیں نا، شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی کئی کتابیں تھیں، لیکن علماء کہتے ہیں اگر یہ صرف ان کی ایک کتاب احسن البیان ہی وہ لکھتے تو یہی ان کی نجات کے لیے کافی تھی، ان کے لیے اکیلا یہی بہت بڑا صدقہ جاریہ تھا۔ صحیح، اوتھینٹک، بریف اینڈ کنسائز اگر کوئی تفسیر تھی تو یہ احسن البیان تھی، کئی سالوں۔ عربی میں بھی موجود ہے، سعودیہ میں جب حجاج حج کر کے آتے ہیں تو سعودی اس تفسیر کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ایک اہم صدقہ جاریہ ہے۔ اسی صدقہ جاریہ کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہیں۔ دنیا تو فانی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہماری زندگی کچھ نہیں پتا، آپ کو پڑھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے پڑھاتے پڑھاتے وقت آ جائے، ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں نہ آ رہے ہیں۔ شیخ صاحب پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، چند مہینوں پہلے تھے، اس سال موجود نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بھی اس لیے اکٹھا ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے ہم اپنے لیے کچھ سامان اکٹھا کریں، کچھ سیکھیں اور سکھائیں، اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں، آگے دین کی دعوت پھیلائیں، کتابیں لکھیں، درس دروس دیں، جس طرح دین کی دعوت ہوتی ہے پھیلائیں اور اس کا درس دیں۔ ایک تو یہ تفسیر ہو گئی، دوسری تفسیر بھی سمجھ لیجئے۔ یہ بھی کسی نے کہا عبدالسلام بن محمد صاحب کی تفسیر صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ رکھی ہے میرے پاس، میں ان کی کتاب کا بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہوں، بہت زیادہ ریفر کرتا ہوں ان کی کتاب کا، یہ اردو میں ہی ہے ساری تفاسیر، یہ میں اردو آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک؟ تو یہ تفسیر کیا نام ہے؟ تفسیر القرآن الکریم حافظ عبدالسلام بن محمد بھٹوی صاحب کے نام سے یہ شیخ موجود ہیں، عبدالسلام بھٹوی صاحب، ان کی یہ تفسیر ہے، یہ بھی ماشاءاللہ تفسیر احسن البیان سے ایک تھوڑا سا اوپر لیول ہے ایکسپلینیشن میں اور تفسیر کے یعنی لیول میں، ٹھیک ہے؟ احسن البیان از ویری بیسک، یہ بھی بیسک لیول ہے لیکن بیسک سے اوپر ہے، اس میں نحو، صرف اور
عربی لغت جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں ان کی جو خاص کبھی کبھار ان میں لطائف ہوتے ہیں، کس لفظ کو اس جگہ پہ کیوں استعمال کیا گیا اور اس کا مترادف کیوں نہیں استعمال کیا گیا، اور اس لفظ کو وہاں پہ استعمال کرنے کی کیا خاصیت ہے، وہ شیخ عبدالسلام بن محمد بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تفسیر آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج میں آپ کو اپنا روم ہی دکھا دیتا ہوں۔ یہ میں اپنے روم میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا آفس ہے بروج انسٹیٹیوٹ میں، تو یہ دیکھ لیجئے یہ میرا روم ہے۔ یہ کتابیں اس وقت پھیلی ہوئی ہیں، اتنی نہیں ہے کتابیں، مطلب اتنا میں پڑھتا نہیں ہوں، بس پھیلی ہوئی زیادہ ہیں، تو آپ کو اسی میں سے کچھ کتابیں میں ڈھونڈ کے بہرحال دکھا دوں گا۔ وہ ابھی جو میں کتاب آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جی وہ یہ کتاب ہے جی، تفسیر ترجمان القرآن بلطائف البیان، نواب صدیق حسن خان صاحب کی۔ یہ آلموسٹ 5-6 جلدوں پر ہے، 5 to
السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے؟ جی جی چلیں، بڑے جلدی سے یہ ایشوز پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے میری کلاس میں. ایک تفسیر میں نے آپ کو بتائی تھی، تفسیر ترجمان القرآن نواب صدیق حسن خان صاحب، یہ ڈیٹیل تفسیر ہے، شارٹ اینڈ کنسائز یہ تفسیر ہے. یہ ہے تیسیر الرحمن لبیان القرآن، شیخ لقمان السلفی حفظہ اللہ کی. شیخ لقمان محمد لقمان سلفی ایم اے پی ایچ ڈی حدیث نبوی میں ایم اے اور پی ایچ ڈی ہے یہ. ٹھیک، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، یہ بھی بریف اینڈ کنسائز ہے. یہاں پہ کسی کا سوال آیا تھا جی مودودی صاحب کی تفسیر کے حوالے سے، علامہ مودودی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر میں کافی کچھ مسائل ہیں. تو اگر کوئی علامہ مودودی صاحب کی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے اور ان کے مسائل کو، جو مسئلے ہیں ان کو فلٹر آؤٹ کر کے سننا چاہتا ہے، تو یہ لقمان سلفی صاحب کو پڑھ سکتا ہے. ٹھیک، تو یہ ان کی سمجھیں، جہاں تک میرے علم میں ہے، جس طرح سے مودودی صاحب نے تفسیر کی، انہوں نے بھی اسی طرح کے جو مسائل ہیں مودودی صاحب کے وہ نکال دیے. اور آخر میں the one and only تفسیر ابن کثیر، ڈیٹیلڈ تفسیر. یہ ساری تفاسیر جو میرے علم میں ہیں، جو اوتھینٹک ہیں اور اردو میں موجود ہیں، جو کہ تفسیر ابن کثیر تو انگلش میں موجود ہے، وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو زیر مطالعہ رکھ سکتے ہیں. شیخ سعدی ایکسلنٹ، جزاک اللہ خیر. تفسیر سعدی از آلسو ویری نائس. آپ تفسیر سعدی کا ہی مطالعہ کر سکتے ہیں، یہ بھی بریف اینڈ کنسائز تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے. بہت اچھی تفسیر ہے. تو یہ بہت ساری، اللہ ہمیں چند ایک آدھ یہ پورا پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس فاسٹ موونگ دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ہم ایک پوری تفسیر اول سے لے کے آخر تک قرآن کی پڑھ لیں، سمجھ لیں، اپنے اندر اتار لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، باقی یہ میرا اپنا قرآن ہے، یہ بیاض والا جو میں کہہ رہا تھا آپ لوگ کو، بیاض والا قرآن یہ والا ہوتا ہے. یہ جیسے میرے آپ کے نوٹس، آپ کو میرے کچھ نوٹس نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ لوگ بھی ایسا قرآن لیں اور نوٹس بناتے رہیں. آج کتنے کے دیے کیک؟ آج کتنے کے دیے واسطے کیک؟ بہت پھر آپ کو لوٹ رہا ہوگا. اب میں ہوں ہوسٹ. جی آواز آ رہی ہے؟ ایک دم سے کراچی کے جو ہے نیٹ بند ہو گئے سارے.
चल, डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तफसीर के बारे में सवाल हो रहा है, मैं भी वो रेकमेंड नहीं करूंगा किसी बिगनर को। बहरहाल वो पहले ये तफासिर जो मैंने कही हैं बताई हैं कम से कम वो पढ़े, फिर उसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद साहब की तफसीर पढ़े। उनकी तफसीर तज़किया के एतबार से बहुत अच्छी है, तरबियत के एतबार से बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, आप लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो एकेडमिक बेसिस पे आपको वो सारे इश्यूज़ आपको वाज़े खुद ही होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता रहा था हम्द, हम्द का माना है तारीफ, और अब हम्द की तारीफ में हमने माना किया तमाम तारीफ। तो ये तमाम का लफ्ज़ हम कहाँ से लेके आए? तो ये तमाम का लफ्ज़ हम लेके आए हैं अलिफ लाम से, ठीक, अलिफ लाम। अच्छा जी, कमेंट्स में ज़रा बंद कर रहा हूँ, अभी डिस्टर्बेंस हो रही है। अलिफ लाम का माना होता है बाज़ औक़ात किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन करने के लिए। जैसे आप किताब के आगे, किताब मीन्स एनी बुक, अ बुक, कोई भी किताब, और जब आप लिखते हैं अल किताब तो उसका मतलब हो जाता है स्पेसिफिक बुक, दी बुक, खास किताब, ये किताब। जैसे कुरान में आता है ना ज़ालिकल किताब, आगे आ रहा है ज़ालिकल किताब, ये किताब, तो इससे मुराद कौन से? कुरान, खास किताब, कुरानी किताब। तो एक तो ये अलिफ लाम का काम होता है। जैसे बैत घर को कहा जाता है, तो बैत कोई भी घर, अल बैत खास घर। तो अलिफ लाम बाज औकात इस माना में भी आता है, लेकिन बाज औकात अलिफ लाम एक अलग माना देता है। अलिफ लाम का माना होता है तमाम के तमाम, और इस अलिफ लाम को एक खास लफ्ज दिया जाता है। वो लफ्ज क्या है? इस्तिगराक। अलिफ लाम इस्तिगराक का अलिफ, जो मैं चैट खोल रहा हूँ, कोई लिख दे चैट में किसको आता है अगर। इस्तिगराक, अलिफ सीन ते गैन रे अलिफ कौफ, इस्तिगराक। जयद, जज़ाकल्लाह। और बात औक़ात इसको अलिफ लाम उमूम का भी कह देते हैं, ठीक। इसका माना ये होता है, इसमें तमाम का माना होता है। ये जब अलिफ लाम इस्तिगराक किसी इसम के पीछे आ जाए उसका मतलब तमाम आ जाता है। जैसे हम्द तारीफ, कोई भी तारीफ, अल-हम्द तमाम की तमाम तारीफें लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है। अब यहाँ एक सवाल और है, हम्द और मदह और शुक्र, इन तीनों में क्या फर्क है? यानी हम्द और शुक्र में क्या फर्क है, और हम्द और मदह में क्या फर्क है? यहाँ पे अश्शुक्रु लिल्लाह क्यों नहीं आया, और यहाँ अल मदहु लिल्लाह क्यों नहीं आया, अल हम्द क्यों आया है? ये बात भी नोट डाउन कर लीजिए कि हम किसी के भी इख्तियारी फेल पर उसकी तारीफ करना होता है, उसकी अजमत की तारीफ उसके किसी भी इख्तियारी फेल पे करना। मतलब ये इख्तियारी फेल क्या होता है कि कोई जो कोई काम ना कर सकता हो, ना करने का, ना करने की चॉइस रखता हो, और फिर भी वो कर रहा हो, तो इसको कहते हैं इख्तियारी काम, इख्तियारी फेल। उस पे उसकी अजमत की तारीफ की जाए, और वो किसी नेमत के बाद हो, नेमत के हुसूल पर हो। यानी वो कोई नेमत दे, आउट ऑफ चॉइस दे, इख्तियार से दे, ना देने का इख्तियार रखता हो। अल्लाह आपको कोई नेमत देने ना देने का इख्तियार रखता है, फिर भी दे रहे, तो उसको हमद कहा जाता है।
اور حمد جو ہے یہ زبان سے ہوتی ہے. یہ تینوں پوائنٹس لکھ لیں. حمد جو ہے زبان سے ہوتی ہے. حمد زبان سے ہوتی ہے. تو اللہ کے لیے حمد ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ایک چیز ہے اور اللہ دے نہ دے پھر بھی اللہ کے لیے حمد ہی ہے. تمام کی تمام تحمیدات، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. مدح کیا ہوتی ہے؟ مدح ہوتی ہے کسی کے اچھے فعل کی تعریف کرنا جو اس کے اختیار میں نہ ہو، جو اس کی چوائس میں نہ ہو. مدح وہ ہوتی ہے کسی کے ایک ایسے کام کی یا چیز کی تعریف کرنا جو اس کے اختیار میں نہ ہو، اس کو مدح کہا جاتا ہے. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر زبان سے نہیں ہوتا، شکر اعضاء سے ہوتا ہے. یعنی حمد تو صرف زبان سے ہوتی ہے نا، شکر جو ہے وہ تمام اعضاء سے ہوتا ہے. یعنی انسان نے اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو وہ زبان سے بھی ہوگا، ہاتھوں سے بھی ہوگا. اللہ اعضاء سے اللہ کی اطاعت کرے گا، عبادت کرے گا تو اللہ کا شکر ادا ہوگا. ٹھیک، تو یہ بیسک سا فرق ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے. رب العالمین، اللہ رب ہے. یہاں پہ ایک اور سوال ہے، اللہ الہ ہے. اللہ الہ ہے اور اللہ رب بھی ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کا فرق بھی لکھ لیں. رب کے اندر 4 صفات ہوتی ہیں. رب کے اندر 4 صفات ہوتی ہیں. خالق، مالک، کہ اللہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، تخلیق کرنے والا بھی ہے، پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے. دوسرا مالک ہے، اللہ اونر ہے. تیسرا رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. اور چوتھا اللہ مدبر ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. یہ ہے اللہ کے رب ہونے کا مطلب. اور اس کے علاوہ جتنی صفات ہیں، یعنی اللہ کو، اللہ کی عبادت کرنا، وہ ہے اللہ کو الہ ماننا. یہ ہے رب کا مطلب. لیکن رب وہ کس کا ہے؟ عالمین کا رب ہے، یعنی تمام عالم کا وہ کریٹر، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے. یہ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. اچھا جی، کچھ ہینڈز ریزڈ ہوئے ہیں، کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں میسج میں لکھ دیں. خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے، عالمین کا. عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جہاں کو کہتے ہیں عالم. لیکن سوال یہ ہے کہ عالم تو خود جمع ہے، خود پلورل ہے. اس عالم کی جمع کیوں لائی گئی؟ تو اس کا مفسرین نے جواب لکھا ہے، کہ مفسرین نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ عالم ایک جہان ہے، اور اس دنیا میں، اس کائنات میں کئی جہان ہیں. ایک عالم انسان ہے، عالم جن ہے، عالم حیوان ہے، عالم ملائکہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، سب کا پالنے والا ہے، سب کا رازق ہے.
تو اللہ کی تعریف ہے، بلکہ تمام کی تمام تعریفات ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ یہاں ایک سوال ہوا کہ عبودیہ اور الوہیہ سیم ہو گیا پھر؟ جی بالکل سیم ہو گیا، ٹھیک۔ اب اللہ کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ میں نے آپ کو اوپر بسم اللہ کی تعریف میں بتا دیا۔ مالک یوم الدین ہے، یوم الدین کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایک اور بڑا گہرا نقطہ ادھر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تعریفیں کس چیز پہ؟ اللہ کی صفات پہ، یا پھر اللہ کے عالم کے رب ہونے پہ۔ یہ تو ماضی ہے نا جی، یہ ماضی ہے۔ الرحمن الرحیم حال ہے، ہاں، اور مالک یوم الدین مستقبل ہے، فیوچر ہے، ٹھیک۔ تو اللہ یوم الدین، دین کے جزا کہتے ہیں، جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا اللہ رب العزت مالک ہے۔ یعنی یہ بات انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس دنیا میں انسان نے عمل کرنا ہے اور آخرت میں اس کی جزا ملے گی، اس کا رزلٹ ملے گا۔ جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ دنیا پیٹ پھیر کے چلی جانے والی ہے اور آخرت سامنے سے انسان کی طرف آنے والی ہے۔ دنیا چلی جائے گی مدبرہ، اور آخرت مقبلہ، سامنے سے انسان کے پاس آنے والی ہے۔ اور ان دونوں کے بنون اولادیں ہیں، آخرت کی بھی بیٹے ہیں اور دنیا کے بھی بیٹے ہیں۔ یہ کیا بڑی عظیم بات فرمائی، فرمایا کہ کونو ابناء الآخرہ، تم آخرت والے بن جانا، ولا تکونو ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے مت بننا۔ آخرت کے بیٹے بن جانا، دنیا کے بیٹے مت بننا۔ کیوں؟ الیوم عمل، آج کے دن عمل ہے، وغدن حساب، اور آخرت کے دن حساب کتاب ہے۔ اور اس دن عمل نہیں ہوگا اور آج حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اس لیے آج کے دن عمل کر لو۔ یہ قیامت کا دن تمہارا انتظار کر رہا ہے، قیامت کے دن ہم سب کو ہمارے عمل کی جزا ملے گی۔ یہ جناب علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، ایاک، ایاک کا مطلب ہوتا ہے تیری، آپ کی، تمہاری۔ نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور تیری، نستعین، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف انسان نے کی، لیکن نا میں نے بتایا تھا دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد اپنی عاجزی انکساری، انسان نے اپنے انفیریئر ہونے کا اعتراف کیا، اپنے انفیریئر ہونے کو ایکسپٹ کیا، یہ بتایا اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کہ سب سے پہلے عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہاں پہ اور گہرا نقطہ ہے، میں نے ترجمہ کیا
इय्याक नअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं। अब आप सबसे एक सवाल है, नअबुदु का तो मतलब है इबादत करते हैं, इय्याका का मतलब मैंने बताया आप या तेरी या तुझसे, तो ये ही का तर्जुमा कहाँ से आया? तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, ये कौन बताएगा जी? ड्यू टू इया शद्दद ना से नो, कलमा हसर, कलमा हसर का है यहाँ पे? का की जमीर की वजह से नहीं, मुरक्कब इजाफी की वजह से नहीं, अरबी में है कि कोई वर्ड नहीं होता। अच्छा देखिए ना, ये शद की वजह से है, ताकीद तो है, हसर तो है, लेकिन कैसे पैदा हुआ? वाव की वजह से भी नहीं है, शद्दा की वजह से भी नहीं है, नाबुदू और नस्ताइन पे जो जम्मा है इसकी वजह से नहीं भाई, इसकी वजह से भी नहीं। हाँ जी, किसी ने भी जवाब नहीं दिया अभी तक। नाबुदू अलिफ का, फाइव सेकंड्स और हाँ ये कुछ जवाब आया जी। फरत हाशमी साहिबा हैं, मफूल को पहले लाने की वजह से। अच्छा, मफूल को पहले लाया गया है, जय्यद, हाँ जी। चलें जी, बस अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, चलें आप लोग सुन लें फिर। असल जुमला था अरबी में नाबुदु इय्याका, जो अरबी में असल जो बाय डिफॉल्ट जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है फेल फाइल मफूल, फेल फाइल मफूल। चले मैं किसी को शायद सवाल समझ नहीं आया, दोबारा सुना। तर्जुमा इसका ये है, इयाका का मतलब होता है तेरी, तुम्हारी, नाबुदु इबादत करते हैं, ये तर्जुमा हो गया तेरी इबादत करते हैं। लेकिन हमने ये तर्जुमा क्यों किया कि तेरी ही इबादत करते हैं, वी वर्शिप यू ओनली, वी ओनली वर्शिप यू, ये क्यों तर्जुमा करते हैं? उसका जवाब आ रहा है कि असल जो अरबी में इबारत होती है वो ये होती है, पहले फेल आता है, फिर फाइल आता है, फिर मफूल आता है। असल में ये था नाबुदु इय्याका, नाबुदु पहले था, इय्याका बाद में था। नाबुदु पहले था, इय्याका बाद में था, यानी नाबुदु इबादत करते हैं इय्याका तेरी, ये असल बात थी। लेकिन इस तरह तर्जुमा करने से वो जो ही का तर्जुमा है कलाम में हसर पैदा नहीं हो रहा था। इसलिए अरबी का कायदा है, वो चीज जिसको बाद में आना हो और डेलिबरेटली उसको पहले लाया जाए तो फिर मीनिंग में एम्फोसिस पैदा हो जाता है। अरबी में इसको बोलते हैं कलाम में हसर आ जाता है, जो चीज जिसको बाद में आना वो पहले ला दी जाए तो कलाम में हसर आ जाता है। तो तर्जुमा हो गया, इयाका को पहले लाए, नाबुदु बाद में लाए, तर्जुमा हो गया तेरी ही इबादत करते हैं। और इसी तरह इयाका नस्ताइन, अल्लाह तुझी से हम मदद मांगते हैं जी। इज इट द सेम केस फॉर द शहादा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, नहीं यहाँ हसर नहीं आ रहा, ठीक। इया का मतलब तेरी क्यों होगा। अच्छा ये बात भी सुन लें, ये बात करके हम आज का अपना क्लास खत्म करनी पड़ेगी हमें, फिर थर्सडे को हो सकता है रीमेक, या हो सकता है टुमारो भी एक्स्ट्रा क्लास कर ली जाए। नहीं कल तो आपकी छुट्टी होती है जी। अल्लाह के लिए अगर आप अल्लाह को मुखातब हो रहे हैं तो आप, हम उर्दू जबान में किसी को इज्जत देने के लिए आप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं,
ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک. لیکن اللہ کے لیے آپ لفظ استعمال کر تو سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا جائے، تو یا تیری. ہو سکتا ہے بہت سے اچھی نفیس اردو بولنے والوں کو یہ تو اور تیرا تھوڑا سا سلینگ لگے، ادب کے منافی لگے، یہ بات یہ اچھی چیز نہ لگے، لیکن ایسا نہیں ہے. جب آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کے لیے، تو آپ جب بھی استعمال کرتے ہیں اردو میں تو کبھی کبھار سنگولر کے لیے بھی کرتے ہیں اور پلورل کے لیے بھی آپ کرتے ہیں. یہ بولتے ہیں نا آپ لوگ سے میں مخاطب ہوں، آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے. تو اللہ کے لیے پلورل کا اتنا سا بھی شیبہ ہونا یہ جائز نہیں ہے. تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ اگر آ رہا ہے کسی چیز میں تو وہ ہٹا دینا چاہیے. بہتر ہے کہ اللہ کے لیے تو کا لفظ استعمال کہ جب آپ اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ بدتمیزی میں شمار نہیں ہوگا. اس لیے ایاکا کا مطلب ہے تیری، تمہاری. صحیح، آپ کی بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے ہم یہی ورڈ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس میں پلورل کا ان دا لیسٹ بٹ بھی مانا نہ جائے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم بس کرتے ہیں. آج ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی ہوا ہے. ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتے چلیں. ایک کتاب ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی، اور وہ کتاب کا نام ہے مدارج السالکین. دکھاتے ہیں آپ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مدارج السالکین. ٹھیک، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی راہ میں چلنے والوں کے مدارج، لیولز، سٹیشنز. ٹھیک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد سے لے کر ایاک نستعین کے درمیان میں جتنے سٹیشنز آتے ہیں اس کے بارے میں یہ کتاب ہے. علامہ ابن قیم نے ایک آیت کی شرح، اس کی ایکسپلینیشن اور اس کے درمیان اس کے میں کتنے ٹریجرز، جواہرات چھپے ہیں، اس پہ علامہ صاحب نے کتاب لکھ دی، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ. ٹھیک، یہ بک بروج کے پلیٹ فارم سے مل سکتی ہے آن لائن. نو، آپ لوگ اپنی آن لائن خرید سکتے ہیں، ہماری پرسنل لائبریری کی بکس ہیں. اللہ calls himself we at many places in the Quran. تو وہ جو وی ہے نا، وہ وی وہ والا ہے، کہتے نا کہ بادشاہوں والا وی ہے. ہم اللہ کی عظمت والا جمع ہوتی ہے یہ. ٹھیک، تو اس کو جو ہے آپ کیا کہتے ہیں، اس کو اسی طرح دیکھیں. مدارج السالکین، جزاک اللہ جی، kalamullah.com کا لنک شیئر کر دیا انہوں نے، اس سے بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں. بہت مفید کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو پڑھیے. ٹھیک، آپ نے بیاض والے قرآن کا نام پلیز اگین بتا دیں. یہ آن لائن مل جائے گا. اس کی ہارڈ کاپی، سافٹ کاپی بھی مل جانی چاہیے. کسی کو اگر پتہ ہے تو شیئر کر دیں ہم سے. ٹھیک، بیاض والا قرآن کا کوئی نام نہیں ہے، بس ایک قرآن کی ایک اسپیسیفکیشن ہے جو اس پہ وائٹ لائنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، جس میں آپ ترجمہ تفسیر خود لکھیں وہ صحیح ہے. ہم اللہ کو صرف تو کہیں، تم لوگ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ کو، معاذ اللہ. اس لیے ہم نے کہا آپ بھی نہ کہیے. آپ کہنے میں بھی کبھی کبھار آپ کا مطلب جمع کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. آسمان سے کیسے نازل ہوئی آیت؟ آسمان سے ایسی ہی ہوئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی ہوئی ہے آسمان سے نازل. اصل آیت یہی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو عربک اصل ٹیکسٹ عربک کا
ڈیفالٹ اسٹرکچر ہے وہ بتا رہا ہوں, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی غلط چیز نہیں ہے, بلکہ عربک میں یہی ہوتا ہے کہ جب اس کا اسٹرکچر میں تھوڑا سا آپ اسپیسیفک چینج کرتے ہیں, اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کلام میں ایمفسس آ جائے, حصر آ جائے. ٹھیک چلے جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.